رومانٹک ناول اسٹوڈیو کی پیشکش۔ ناول محبت کے سخت رنگ، تحریر اور آواز شہر بانو۔ شامیر سکندر نے سب کے سامنے زنیشا کو ٹھکرا کر حرین کا ہاتھ تھام تو لیا تھا، لیکن حویلی پر چھائے سیاہ بادل اب مزید گہرے ہو چکے تھے۔ زنیشا حویلی کے مہمان خانے میں شفٹ تو ہو گئی تھی، لیکن اس کے دماغ میں صرف اور صرف انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ وہ شامیر کے اس رومانٹک جھٹکے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں زنیشا نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنے موبائل سے ایک خفیہ نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے جیسے ہی فون اٹھایا گیا، زنیشا کے لبوں پر ایک مکارانہ مسکراہٹ ابھری۔ رانیہ، تم نے صحیح کہا تھا، شامیر اب پرانا شامیر نہیں رہا۔ اس پر اس نوکرانی حرین کا جادو پوری طرح چل چکا ہے۔ وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب ہمیں اپنا آخری پلان شروع کرنا ہوگا، زنیشا نے چبا چبا کر کہا۔ دوسری طرف سے رانیہ کی خوفناک ہنسی گونجی۔ میں نے کہا تھا نا زنیشا، شامیر کو پانا ہے تو حرین کو اس دنیا سے ہی مٹانا ہوگا۔ کل صبح شامیر شہر سے باہر ایک بزنس میٹنگ کے لیے جا رہا ہے، بس وہی ہمارا آخری موقع ہوگا۔ دوسری طرف حرین اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے دو مضبوط بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ شامیر نے اپنا چہرہ حرین کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی گرفت میں وہ اپنا رعب اور بے پناہ پیار تھا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو حرین؟ کیا اب بھی تمہارے دل میں کوئی شک باقی ہے؟ شامیر کی دھیمی رسیلی آواز حرین کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ حرین نے گھوم کر شامیر کی سلگتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے چہرے پر اپنے نازک ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، شک نہیں ہے شامیر صاحب، لیکن زنیشا بیگم کی آنکھوں میں جو نفرت ہے وہ مجھے ڈرا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ شامیر نے حرین کے دونوں ہاتھوں کو چوما اور اسے اپنے سینے سے مزید بھینچتے ہوئے بے حد جنونی لہجے میں بولا، تمہارا یہ شوہر جب تک زندہ ہے، اس دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں چھو سکتی۔ کل مجھے ایک ضروری کام سے چند گھنٹوں کے لیے شہر جانا ہے، لیکن میرے گارڈز اور میری روح یہیں تمہارے پاس رہیں گی۔ مجھ پر بھروسہ رکھو میری کائنات۔ شامیر نے نہایت پیار سے حرین کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے اور حرین نے بھی تمام ڈر بھلا کر خود کو اس کے محفوظ حصار کے حوالے کر دیا۔ اگلی صبح شامیر کے حویلی سے نکلتے ہی زنیشا اور رانیہ خبیثانہ پلان شروع ہو گیا۔ زنیشا نے بڑی چالاکی سے حویلی کے تمام ملازمین کو کسی کام سے حویلی کے پچھلے حصے میں بھیج دیا اور حویلی کے بڑے پھاٹک کا تالا کھول دیا۔ رانیہ اپنے نقاب پوش گنڈوں کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ حرین اپنے کمرے میں تھی جب اچانک رانیہ اور زنیشا اس کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی۔ حرین نے چون کر دیکھا تو رانیہ کے ہاتھ میں کلوروفارم بے ہوشی کی دعا کا رومال تھا اور زنیشا کے چہرے پر موت جیسی مسکراہٹ۔ رانیہ بیگم، زنیشا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حرین پیچھے ہٹتے ہوئے اونچی آواز میں گارڈ کو پکارنا چاہا، لیکن رانیہ کے گنڈوں نے اسے دبوچ لیا۔ چیخو حرین، جتنا چیخ سکتی ہو چیخو، آج تمہارا وہ مغرور شامیر تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ آج اس حویلی میں تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ رانیہ نے چیختے ہوئے رومال حرین کے منہ پر رکھ دیا۔ حرین نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی ہری چوڑیاں فرش پر ٹوٹ کر بکھر گئی، لیکن دوا کے اثر سے آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ زنیشا نے ہنستے ہوئے کہا، اسے گاڑی میں ڈالو اور حویلی کے پرانے تہہ خانے میں لے جاؤ۔ آج شامیر کو اس کی لاش ہی ملے گی۔ آج سکندر حویلی کے در و دیوار پر جیسے موت کا سکوت طاری تھا۔ دوپہر کے سائے ڈل رہے تھے اور حویلی کا وہ تاریک پرانا تہہ خانہ جہاں برسوں سے کوئی نہیں گیا تھا، آج وہاں نفرت اور حسد کا سب سے بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ حرین ایک لکڑی کی کرسی پر رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ اس کا سفید کامدار جوڑا مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر بے ہوشی کے اثرات اب بھی باقی تھے۔ فرش پر اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بکھری پڑی تھیں جو شامیر کی محبت کی گواہ تھیں، مگر اب وہ محبت خود ایک بہت بڑے امتحان میں تھی۔
رانیہ ہاتھ میں پسٹل لیے پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی، جبکہ زنیشا ایک کونے میں کھڑی بے صبری سے گھڑی دیکھ رہی تھی۔ رانیہ، بس بہت ہوا، شامیر کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس لڑکی کا قصہ تمام کرو اور اسے یہیں دفن کر دو۔ زنیشا کی آواز میں خوف اور جلن صاف جھلک رہی تھی۔ رانیہ نے پسٹل کا رخ سیدھا بے ہوش حرین کے ماتھے پر کیا اور دانت پیستے ہوئے بولی، شامیر نے مجھے اس حویلی سے نکالا تھا نا، آج میں اس کی کائنات کو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں دھکیل دوں گی۔ ٹھیک اسی لمحے تہہ خانے کا وہ بھاری لوہے کا دروازہ کسی کاغذ کی طرح ٹوٹ کر زمین پر جا گرا۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی اور پورے تہہ خانے میں دھواں اڑنے لگا۔ دھول کے اس غبار سے نکل کر جو شخص سامنے آیا وہ کوئی اور نہیں شامیر سکندر تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور اس کے سفید قمیض کے اوپر والے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں غصے اور وحشت سے اس قدر سرخ تھیں جیسے وہ اس پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ شامیر آدھے رستے سے ہی حرین کے لیے تڑپ کر واپس آ چکا تھا، کیونکہ اس کے دل نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی کائنات خطرے میں ہے۔ شامیر کو اپنے سامنے دیکھ کر زنیشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور رانیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہمت کیسے ہوئی تم دونوں کی شامیر سکندر کی جان پر ہاتھ ڈالنے کی؟ شامیر کی گرجدار اور ہولناک آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ اس کی آواز میں وہ جلال تھا کہ رانیہ کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ شامیر نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر رانیہ کے گھنڈوں پر وار کیے۔ اس کا ایک ایک مکہ فولاد کی طرح ان پر برس رہا تھا۔ گارڈ نے اندر داخل ہو کر باقی گنڈوں کو دبوچ لیا۔ شامیر شیر کی طرح گرجتا ہوا زنیشا اور رانیہ کے بالکل قریب پہنچا۔ تم نے سوچا تھا زنیشا کہ تم میرے ماضی کا سہارا لے کر میری محبت کو مٹا دو گی، اور رانیہ تم نے میری حرین کے آنسو بہائے۔ شامیر نے رانیہ کی گردن کو اپنے مضبوط ہاتھ سے دبوچ لیا۔ اس کا غصہ اس وقت اپنی حد کو چھو رہا تھا۔ شامیر، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ رانیہ گلے پر دباؤ کی وجہ سے تڑپنے لگی۔ معافی؟ شامیر سکندر دشمن کو معاف کر سکتا ہے لیکن اپنی حرین کے گناہ گار کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ شامیر نے اسے جھٹکا دے کر زمین پر پھینکا اور پولیس افسر کو جو گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہو چکا تھا اشارہ کیا۔ انسپکٹر، ان دونوں عورتوں کو لے جاؤ۔ جائیداد کے فراڈ کے، اغوا کے اور قتل کی کوشش کے کیس میں انہیں ایسی سزا ملنی چاہیے کہ یہ دوبارہ کبھی سکندر حویلی کا نام زبان پر نہ لا سکیں۔ زنیشا اور رانیہ روتی چلاتی ہوئی پولیس کی گرفت میں تہہ خانے سے باہر لے جائی گئی اور ان کا زہریلا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ دشمنوں کے جانے کے بعد شامیر کی نظر چترا کر بیڈ پر پڑی جہاں حرین اب آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ شامیر کا وہ جلال اور غصہ حرین کا معصوم چہرہ دیکھتے ہی جیسے ایک سیکنڈ میں پگھل کر بہہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے گن نیچے گر گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل حرین کے پاس بیٹھا، تڑپ کر اس کی رسیاں کھولی۔ جیسے ہی حرین کی آنکھیں کھلیں اور اس نے اپنے سامنے شامیر کو دیکھا، اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ بنا کچھ سوچے تمام دنیا کے اصول بھلا کر سیدھی شامیر کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ حرین نے شامیر کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اس کے کندھے پر اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی ہچکیاں پورے تہہ خانے میں گونج رہی تھیں۔ شامیر صاحب، میں بہت ڈر گئی تھی، انہوں نے مجھے مارنا چاہا، کہہ رہی تھی آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ حرین کی روتی ہوئی آواز شامیر کے دل کو چیر رہی تھی۔ شامیر نے اپنے دونوں مضبوط بازو حرین کے گرد لپیٹ دیے، اسے خود میں اس طرح وینچ لیا جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ اس نے حرین کے ریشمی بالوں کو بار بار چوما اور اپنی بند آنسوؤں کو روکتے ہوئے بے حد گہری رسیلی اور محبت سے چور آواز میں کہا، شش حرین، میری کائنات، میری طرف دیکھو۔ شامیر نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کا مٹی سے لٹا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اٹھایا۔ اس کی سلگتی ہوئی آنکھیں حرین کی نم آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔
میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ شامیر اسکندر اپنی کائنات پر کبھی زوال نہیں آنے دے گا۔ اس دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ماضی اور کوئی رانیاں ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ تمہارا یہ شوہر جب تک زندہ ہے، تمہاری ان آنکھوں میں خوف کا ایک آنسو بھی نہیں آ سکتا۔ شامیر نے جھک کر نہایت شدت اور پیار سے حرین کے گال پر بہتے آنسو کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ اس کا یہ لمس حرین کے پورے وجود میں ایک طمانینت اور سکون دوڑا گیا۔ حرین نے مسکرا کر اپنی نظریں جھکا لی اور اب اس کے دل میں شامیر کی محبت کے لیے کوئی شک، کوئی ڈر باقی نہیں رہا تھا۔ شامیر نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس تاریک تہہ خانے سے نکال کر حویلی کے روشن کوریڈور کی طرف بڑھ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسکندر حویلی کے زخم بھی بھر چکے تھے اور اب وہاں صرف خوشیوں کے رنگ بکھرے تھے۔ رانیہ اور زنیشا اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی اور حرین اب اس حویلی کی ایک باوقار اور چہیتی ملکہ بن چکی تھی، جس کا حکم حویلی کا ہر ملازم سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ اس کے بھائی اب شہر کے سب سے بہترین اسکول میں پڑھ رہے تھے اور ان کی زندگی سنور چکی تھی۔ آج حویلی کے بڑے لان میں سرخ گلابوں کے بیچ ایک خوبصورت تقریب تھی، جو شامیر نے صرف حرین کی خوشی کے لیے رکھی تھی۔ حرین گہرے سرخ رنگ کی ریشمی ساڑی پہنے، بالوں میں موتیے کا گجرا سجائے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اب دوبارہ ہری چوڑیاں کھنک رہی تھیں، جن کی آواز کمرے میں رس گول رہی تھی۔ شامیر خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ وہ بلیک سوٹ میں بے حد حسین اور رعبدار لگ رہا تھا۔ حرین کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ حرین نے آئینے میں شامیر کو دیکھا تو شرم سے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ آج میری بیوی اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی ہے، شامیر نے جھک کر حرین کے کان کے پاس دھیمی اور رومانٹک آواز میں کہا، جس سے حرین کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ شامیر نے بیڈ پر رکھا ہوا ایک مخملی ڈبہ اٹھایا اور اس میں سے ہیرے کا ایک بے حد نفیس اور قیمتی ہار نکال کر حرین کے گلے میں پہنا دیا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس حرین کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ شامیر صاحب، آپ نے مجھے اتنی عزت، اتنی محبت دی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ حرین نے گھوم کر شامیر کی شرٹ کے بٹن کو چھوتے ہوئے نہایت پیار سے کہا۔ شامیر نے مسکرا کر اس کی کلائی کو تھاما جہاں ہری چوڑیاں کھنک اٹھی اور اسے اپنے دل پر رکھتے ہوئے بولا، محبت تو نام ہی اس رنگ کا ہے حرین، جو ایک بار چڑھ جائے کبھی نہیں اترتا۔ لوگ کہتے تھے کہ شامیر اسکندر کی محبت کے رنگ بہت سخت ہیں، لیکن اب تم خود بتاؤ، کیا میرے رنگ سخت ہیں؟ حرین نے کھل کر ایک دلربا مسکراہٹ کے ساتھ شامیر کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکاتے ہوئے بولی، ہاں، بہت سخت، اتنے سخت انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی قیدی بنا لیا ہے۔ شامیر ہنستے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حویلی کی ٹھنڈی ہوائیں ان دونوں کے ملاپ پر پھول برسا رہی تھی اور یوں شامیر کے جنون اور حرین کی معصومیت کی یہ داستان اپنے خوبصورت اور لازوال انجام کو پہنچی۔ محبت کے سخت رنگ آج ہمیشہ کے لیے مکمل ہوا۔ میرے پیارے سننے والوں،